اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میرا نام ہے عثمان فیروز، یوٹیوب چینل ہے انفوگرام 360 اور آپ دیکھ رہے ہیں سچ کیا ہے۔ ناظرین، کبھی تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اقتدار سے بڑا شاید نشہ ہی کوئی نہیں۔ بڑی بڑی بڑکیں اور دعوے کرنے والے بھی جب اس نشے میں مبتلا ہو جائیں تو واپسی ناممکن سی بات لگتی ہے۔ اب بشیر میمن کے الزامات کو ہی دیکھ لیں۔ کون کہہ سکتا ہے کہ انصاف کی دن رات رٹ لگانے والے وزیر اعظم، جنہوں نے اپنی پارٹی تک کا نام تحریک انصاف رکھا، انہوں نے انصاف کی ایسی کی تیسی پیٹے میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھی۔ ناظرین، بشیر میمن کے بقول وزیر اعظم کے سٹاف کے ایک سینئر رکن نے ان کو فون کر کے کہا کہ وزیر اعظم نے آپ کو بلایا ہے۔ جب ملنے گیا تو ایسٹ ریکوری یونٹ کے سربراہ اور وزیر اعظم کے مشیر احتساب شہزاد اکبر پہلے سے موجود تھے۔ اعظم خان، ظاہر ہے ان کا نام تو ہر جگہ ہے، اور شہزاد اکبر مجھے لے کر وزیر اعظم آفس میں گئے، جہاں عمران خان نے مجھ سے کہا کہ تم پہلے بھی بڑے اچھے کیس بناتے رہے ہو۔ کوالیفیکیشن دیکھیے کیا کہہ رہے ہیں، اس کیس میں بھی ہمت کرنا اور اچھا کیس بنانا۔ بشیر میمن نے دعویٰ کیا کہ بعد ازاں شہزاد اکبر کے دفتر میں جا کر انہیں پتہ چلا کہ وزیر اعظم جسٹس فائز کے خلاف کیس بنانے کی بات کر رہے تھے۔ اس پر میمن صاحب نے حیرانگی سے شہزاد اکبر اور اعظم خان سے کہا کہ آپ جسٹس فائز اور ان کی اہلیہ کے خلاف FIA کی تحقیقات کی بات کر رہے ہیں، آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ میمن صاحب نے مزید کہا کہ میں نے بہت سمجھانے کی کوشش کی کہ FIA کی ضابطہ کار ہے FIA کا، اس میں ایسا نہیں کیا جا سکتا، یہ کام سپریم جوڈیشل کونسل کا ہے۔ سابق DG FIA نے بتایا کہ مجھ پر مریم نواز کو گرفتار کرنے کے لیے بھی دباؤ ڈالا گیا اور کہا گیا کہ مریم نے پریس کانفرنس کر کے ایک جج کو دہشت زدہ کیا، اور جب دہشت زدہ جج ہو گئے تو دہشت گردی کا پرچہ تو بنتا ہے، جس پر میمن صاحب نے جواب دیا کہ یہ دہشت گردی کا کیس نہیں ہے۔ انہوں نے کہا، یعنی میمن صاحب نے کہا کہ میرا اختیار ہی نہیں تھا، میں سمجھتا تھا کہ میں اپنے TOR سے آگے بڑھ جاؤں گا۔ ڈاکٹر اشفاق صاحب کا خیال تھا کہ میں کر سکتا ہوں۔ سابق سربراہ FIA سے وزیر اعظم نے کہا کہ آپ قابل افسر ہیں، کام شروع کریں۔ میں نے کہا غیر قانونی کام کیسے کر سکتا ہوں؟ اب کہہ کون رہا ہے اور آگے سے جواب کون دے رہا ہے؟ وہ بھی ایک جج کے خلاف۔ اس پر وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ محمد بن سلمان کسی کو جو کہتا ہے وہ ہوتا ہے۔ میں نے جواباً کہا کہ سعودی عرب میں بادشاہت ہے، پاکستان میں جمہوریت ہے، آپ خود ہی تو کہتے ہیں۔ صرف گرفتار کرنا نہیں، جرم ثابت کرنا ہوتا ہے جناب۔ جب پوچھا گیا کہ ایسی کیا وجوہات تھیں جن کی وجہ سے اپنی ریٹائرمنٹ سے محض چند دن پہلے میمن صاحب نے استعفیٰ دے کر گھر چلے جانا پسند کیا، تو میمن صاحب نے جواب دیا کہ ان کی ریٹائرمنٹ میں چند ماہ رہ گئے تھے اور انہوں نے عمرے کی ادائیگی کے لیے چھٹی لے رکھی تھی، لیکن چھٹی پہ جانے سے 2 روز قبل انہیں یہ پیغام ملا کہ وزیر اعظم عمران خان نے ملاقات کے لیے بلایا ہے اور FIA کے اہم کیسز پر بات کرنی ہے۔ ناظرین، میمن صاحب نے کہا کہ میں جتنے بھی اہم کیسز تھے وہ بغل میں دبائے، یعنی لے گیا اور وزیر اعظم کو بریفنگ دے دی۔ اس روز مجھے پتہ چلا کہ وہ مجھ سے بہت زیادہ ناراض ہیں۔ FIA کے سابق سربراہ کے بقول، یعنی میمن صاحب کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم کا خیال تھا کہ میں نے نواز شریف کے خلاف کیسز نہیں بنائے، مریم نواز صاحبہ کو دہشت گردی کے مقدمات میں چالان نہیں کیا، اورنج لائن ٹرین پر شہباز شریف کو جیل میں نہیں ڈالا، حمزہ شہباز اور سلمان شہباز پہ بہت زیادہ کیسز نہیں بنائے، نواز شریف کے داماد یعنی کیپٹن صفدر، سعد رفیق، احسن اقبال، خواجہ آصف پر غداری کا مقدمہ آپ کے سامنے،
امیر مقام خورشید شاہ، سابق وزیر اعلیٰ سندھ قائم علی شاہ کی بیٹی نفیسہ شاہ، مصطفیٰ نواز کھوکھر، رانا ثناء اللہ، جوید لطیف، اسفندیار ولی سمیت ایسے کئی سیاستدانوں پر ان کے کہنے کے باوجود مقدمات نہیں بنائے۔ تو میمن صاحب کو لگا کہ شاید ناراضگی کی وجہ بھی یہی تھی۔ ان کے بقول وہ کہتے ہیں کہ میں نے وزیر اعظم کو بار بار کہتا رہا کہ سر ان سب لوگوں کے خلاف کیسز ضرور بناتے ہیں، لیکن ابھی تک کوئی انکوائری نہیں ہوئی۔ کوئی شواہد بھی ہونے چاہیے نا، شواہد بھی تو ہوں۔ عدالتی ثبوت نہیں ہے اور عدالت ثبوت ہی مانگتی ہے۔ بشیر میمن صاحب کے بقول اس بات پر وزیر اعظم کہنے لگے کہ میرے دوستوں کے تو تم بڑے پیچھے جاتے ہو۔ اب فکر پڑ گئی وزیر اعظم صاحب۔ عارف نقوی کے خلاف تم نے انکوائری کرائی اور اس کی کمپنی تم نے تباہ و برباد کر دی۔ غصہ کر دیا وزیر اعظم صاحب۔ بشیر میمن کے مطابق انہوں نے وزیر اعظم کو بتایا کہ سر عارف نقوی کے خلاف انکوائری میں 87 ارب روپے ثابت کیے ہیں، جو اب بڑھ کر 125 ارب ہو چکے ہیں۔ ناظرین، میں یہ نہیں کہتا کہ بشیر میمن سچ ہے، مگر اگر ہم ان کی 20% باتوں کو بھی سچ مان لیں تو کیا وزیر اعظم کو کرپشن پر بھاشن دینا چاہیے؟ کیا وزیر اعظم کو کبھی انصاف کی بات کرنی چاہیے؟ یہ کہانی وزیر اعظم کے اس تمام تر بیانیے کے منہ پر تماچا ہے جن پر پاکستانی عوام نے ان کو ووٹ دیا تھا۔ کیا اقتدار میں آ کر وزیر اعظم کو اپنی ضد کی پرواہ ہے؟ نہیں ہے خیال تو بس اس غریب کا جس نے تبدیلی کا خواب دیکھا۔ ناظرین، کیا فرق رہ گیا؟ کیا اپوزیشن کا تمام بیانیہ سچ ثابت نہیں ہو گیا؟ شہزاد اکبر نے ناظرین اس کے رد عمل پہ ہر جانے کا دعویٰ کیا ہے۔ جو آپ نے سوال کرتی ہے عوام بھی اور میں بھی کہ جو آپ نے شہباز شریف پر ہر جانے کے حوالے سے جو معاملات آپ کے ہوئے اس پر تو آپ کی بولتی بند ہے، تو اب کیا کر لیں گے شہزاد اکبر صاحب؟ یہ واحد حکومت ہے ناظرین جس کا ماضی یا مستقبل نہیں، حال ہی تاریخ ہے۔ اس قدر سکینڈلز اور اس حد تک یو ٹرنز نے عوام کو بیزار کر دیا۔ اب اس کے ساتھ ساتھ کچھ بات آپ کو نا تحریک انصاف کے ہم خیال گروپ کی بھی بتائیں۔ کس منہ سے ملے آپ جہانگیر ترین سے وزیر اعظم صاحب؟ پہلے کہتے ہیں کہ جہانگیر ترین نے ملک لوٹا، نہیں چھوڑوں گا، کسی کو NRO نہیں دوں گا، اور پھر ان کے گروپ سے ملاقاتیں اور تو اور وفاقی وزیر خسرو بختیار کے خاندان کی 2 سٹار شوگر مل کے خلاف کارروائی کرنے پر تحقیقاتی ٹیم کے سربراہ کو ہی ہٹا دیا گیا۔ FIA کی ٹیم خسرو بختیار کو 2 سٹار شوگر مل میں 13 کروڑ کے شیئرز رکھنے پر طلب کرنا چاہتی تھی۔ ناظرین، ٹیم کے سربراہ ڈاکٹر رضوان نے جہانگیر ترین کی شوگر سکینڈل میں بھی ان کی گرفتاری کی اجازت بھی مانگی جا کے اور اپنے موقف پر قائم رہنے پر پیر کے روز ان کو کام سے روک دیا گیا۔ شوگر مل مالکان اور سٹا مافیا کے خلاف درج کی گئی FIR پروسیکیوشن میں کمزور تھی۔ ڈاکٹر رضوان کے بعد اب شوگر سکینڈل انکوائری سینئر افسر ایڈیشنل DG FIA ابو بکر خدا بخش کو دے دی گئی ہے۔ مطلب 70% کام کمپلیٹ تھا، لیکن دوبارہ کرو بھائی، کیونکہ اس بار میرے دوستوں کا معاملہ ہے۔ اب وہ ٹیم کی سربراہی کریں گے اور نئے سرے سے تمام تر تحقیقات ہوں گی۔ ناظرین، اور پھر کہتے ہیں کہ ان کو فخر ہے، یعنی وزیر اعظم صاحب کو فخر ہے اپنی 2.5 سالہ حکومت پر۔ کیا ڈٹائی ہے، کیا فخر اس ڈٹائی پر ہے؟ کیا فخر ان سینکڑوں یو ٹرنز پر ہے؟ شوگر مافیا، میڈیسن مافیا، آٹا مافیا اور مہنگائی کا شدید زور، کیا فخر کی بات ہے؟ ڈالر کی اڑان اور سٹاک مارکیٹ کو جھٹکے، اشیاء ضروریہ کا پہنچ سے دور ہو جانا، غریب کی زندگی اجیرن، پٹرول اور بجلی میں ہوش ربا اضافہ، کیا ناظرین یہ فخر کی بات ہے؟
جی ڈی پی کو مائنس میں لے جانا فخر ہے؟ کس بات پر فخر ہے جناب؟ تقریباً 3 سال میں سوائے من گھڑت کہانیاں، بڑکیں اور کھوکھلی تقریریں اور ہے کیا؟ پھر وزیر اعظم یہ بھی بتا دیں کہ عوام آپ کی فکر کا کیا کرے جس سے ان کی 2 وقت کی روٹی بھی پوری نہیں پڑ رہی۔ آپ کہتے تھے، آپ کہتے ہیں کہ این آر او نہیں دوں گا۔ کیا جہانگیر ترین کو کی مان لینا، جہانگیر ترین کے وفد سے مل لینا، سربراہ کو ہٹا دینا، اربوں روپے کے اسکینڈل کو خود مانیٹر کرنے کا کہہ کے چھوڑ دینا، کیا یہ این آر او نہیں؟ کیا یہ عوام کے ساتھ زیادتی نہیں؟ کیا یہ ملکی خزانے کے اوپر بوجھ نہیں؟ کیا یہ ناانصافی نہیں؟ تو وزیر اعظم صاحب، آپ کس کو اور کیسے این آر او نہ دینے کی بات کرتے ہیں، جبکہ خسرو بختیار بھی آپ کی لسٹ میں جو ہے وہ صادق اور امین ہے، جبکہ آپ نے ان کی مل کے جو معاملات ہیں، شوگر مل کے معاملات، اس کے آگے بھی دیوار بن کے کھڑے ہوئے ہیں۔ اسی طرح آپ بشیر میمن صاحب کو کام کرنے نہیں دیتے۔ ہاں، ایک جواز ضرور ہے جو حکومتی لوگ اپنا رہے ہیں اور وہ اختیار کر رہے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ بشیر میمن جو ہے ان کو نواز شریف نے تعینات کیا، تو نواز شریف کی حکومت میں تعینات ہونے کی وجہ سے اب ان کے پاس نوکری نہیں ہے، تو انہوں نے کوئی ایک نیا بہانہ اور ایک نئے جواز، جھوٹ پر مبنی ایک کہانی جو ہے وہ گھڑ لی ہے۔ لیکن ناظرین، میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ اگر ہم 20% ظاہر ہے نکتہ ہوتا ہے تو جملہ بنتا ہے، کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی جملہ سچ کا تو ضرور ہو، یا سچ کے قریب تو ضرور ہوگا۔ اگر وہ 20% بھی ہے تو وزیر اعظم کے پاس کوئی خلافی جواز نہیں ہے۔ آپ تمام تر اپنی ہی باتوں کے برخلاف جا چکے ہیں۔ عوام تنگ ہے، آپ کو سوچنا ہوگا، کیونکہ عوام جو ہے اب بہت سمجھدار ہے، اویئر ہے، اور وہ جانتی ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہوگا۔ بہت سی کہانیاں آپ نے اس دن عثمان بزدار کی بھی سنائی، آپ نے اب بھی ان کی بہت تعریفیں کی پچھلے دنوں، اور کہا یہ جاتا ہے، اندر کی خبر دینے والے یہ کہتے ہیں کہ جو بڑوں کی چھوٹوں کے ساتھ میٹنگ ہوئی تھی، یعنی کچھ صحافیوں کے ساتھ میٹنگ ہوئی تھی، اس میں بھی گلہ کیا گیا تھا صحافیوں کی جانب سے کہ پنجاب کے حالات بہت برے ہو چکے ہیں۔ بجائے اس بات پہ غور و فکر کرنے کے، بجائے کارکردگی کا جائزہ لینے کے لیے، آپ تو اپنی انا اور ضد میں عثمان بزدار کی تعریفوں کے پل ہی باندھتے رہے۔ وزیر اعظم صاحب، خدا را اس غریب کی فکر کیجیے جس نے اس ملک کو ووٹ دیا ہے۔ اپوزیشن پر کیسز بنانے اور اس سب سے ایک عام عوام کو، ایک عام انسان کو کچھ نہیں ملے گا۔ سوچئے، سمجھیے، کیونکہ پاکستان آپ سے